خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، یہ محفل حضرت مولانا پیر سید امام شاہ صاحب علیہ رحمت کے خاندان کے گلے سرسب سید نصر الدین شاہ صاحب کے سالانہ عرس کی محفل ہے. میں ان کے چیلم کے موقع پر بھی میں نے ان سے اظہار محبت کیا تھا. یوں تو میرے سامنے چمنستان امامیہ کے گلہائے رنگا رنگ جلوہ افروز ہیں، لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، ہر پھول کی ایک الگ مہک ہے، الگ خوشبو ہے. کوئی گلے یاسمن ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی چنبیلی ہے، مختلف اقسام ہیں. اس میں جو قدر مشترک ہے وہ خوشبو ہے. ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، لیکن جو جامع ہے اور غالب ہے تمام خوشبوؤں پر وہ گلاب کا پھول ہے. اس میں رنگت بھی ہے، روپ بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا فرد ہوں، جو ان حضرات کا پیر خانہ ہے، تو میں اس حوالے سے بھی، مرید تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں چاہے پیر میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر پیر خانے میں سے کوئی تعریف کرے تو یہ قابل توجہ بات ہوتی ہے. مرید بیچارے تو مختلف وجوہات کی بنا پر تعریف کرتے ہیں، لیکن اغراض اور مقاصد سے بلند ہو کر، خوشامد سے ہٹ کر، مجھے کیا خوشامد ہے؟ مجھے کوئی خوشامد نہیں. میں نے اپنوں کی خوشامد نہیں کبھی کی، تو سمجھ آئی نا، ان کی بھی نہیں کبھی کی، تو ان حضرات کی کیا میں خوشامد کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر امام شاہ صاحب نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے علوم کا ایک درخت، ایک پودا جو مہرآباد کی زمین میں لگایا اور اپنے علوم سے اس پورے علاقے کو منور فرمایا،
وہ یقیناً تحسین کے لائق ہے، اور ہر وہ آنکھ جس پر حسد کی دبیز پٹیاں نہیں بندھی ہوئی، ہر وہ دل جو حقد و حسد کی آلائشوں سے پاک ہے، ہر وہ نظر جس میں عرفان کا نور موجود ہے، ہر وہ دل جس میں قلبی طہارت موجود ہے، ہر وہ آنکھ جس میں عرفان کی بصارت موجود ہے، وہ ان کے علمی جلووں کو، کمالات کو نہ صرف دل میں بلکہ اپنی سراخوں پر جگہ دیتا ہے۔ اور جو اندھا ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ اس مزار میں لیٹا ہوا انسان اللہ کے نزدیک دینی خدمات کے حوالے سے، اپنے تقوی اور طہارت کے حوالے سے کس مقام پر فائز تھا۔ آج بھی بحمد اللہ اس علمی حوالے کو پیر امام شاہ صاحب علیہ رحمت کی اولاد میں سے چند ایسے نفوذ ہیں جو اس علمی حوالے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے سامنے استاد العلماء حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کے علمی مرتبہ اور علمی وجاہت سے ہر علم والا آشنا ہے۔ نخوت و تکبر سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ سادگی اور درویشی کا ان میں ظہور ہے، اور یہی اسلاف کا دستور ہے۔ سید قمر الدین شاہ صاحب، پھر ہمارے محترم مولانا سید ظفر علی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے جو ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے، اور یہ فیضان ہے روحانی پیر امام شاہ صاحب کا، جس کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے۔ تو میں یعنی میں ذرا بے بات سا آدمی ہوں، کھلی بات کرتا ہوں، تو بعض حضرات میں تھوڑی سی میرے ساتھ ملنے جلنے میں ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے اسباب میں بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس کے باوجود میں یہ تو کھلے بندوں اظہار تعلق اور بعض دفعہ اظہار محبت سے قدم پیچھے بھی ہٹا دیتے ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، سب کو، لیکن میں علل اعلان جس میں جو خوبی ہے اس کا اعتراف کر رہا ہوں، اور نام لے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری جرت بھی دیکھیے، سبحان اللہ، اور اپنے عمل کو بھی دیکھیے۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بے علم پیر، کوئی بے علم صاحبزادہ کسی کی تعریف کر دے نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن میں میرے علی کے دسترخوان کا وہ چند نوالے کھانے والا فرد ہوں۔ علم کے دسترخوان، علم کے دسترخوان سے چند نوالے میں نے لیے ہیں، تو میں اگر کوئی بات کروں گا تو بڑی ذمہ داری سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یہ میرے سامنے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ان کے علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے اس مقام پر پہنچائے تاکہ پیر امام شاہ صاحب کی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں، اس پورے علاقے لودھراں، بہاولپور اور اس کے مضافات جو ہیں اس
اپنے علمی نور کو بتمام و کمال پھیلا سکے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد گفتگو ہوتی ہے سامعین پر، گفتگو کا انحصار سامعین پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جامع ازہر کا اور مصر کا قاری بھی لے آئیں، قاری عبدالباسط مرحوم کو بھی لے آئیں، خلیل الحصری کو بھی لے آئیں، اگر سننے والا باذوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام بھی وہ پڑھ رہا ہے، اور جو اس کی آواز اور اس کے انداز اور اس کے جو علمی مقام ہے قرأت میں، اس میں جو کچھ وہ جوہر دکھا رہا ہے، اس پر جو مر مٹنے والے ہیں وہ اس کی آواز سن کر بھی مر جاتے ہیں۔ اور بے ذوق لوگ ہوں، بے علم لوگ ہوں، جی صرف خانہ پوری ہو، تو اس وقت آپ جبریل کو بھی لے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں نا، جبریل سے بڑی ذات جس پر جبریل اترتا تھا وہی لے کر اترتا تھا۔ 13 سال کی مکی زندگی آپ کی دیکھیے کہ مشرکین کے اس ہجوم میں آپ پھنسے ہوئے تھے، جو محمد شناس نہیں تھا، جس نے مقام محمد کو سمجھا نہیں، کسی نے رشتہ دار سمجھا، کسی نے بھتیجا سمجھا، کسی نے قریبی اور کوئی رشتہ دیا، کسی نے کوئی اور نام دیا۔ جو پیغام، جو جلوہ، جو نور، جو تجلی وہ لے کر آیا اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بعض دفعہ رشتہ داری جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان ہے، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ کوئی علمی ماحول میں پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو وہاں اس کے لیے ہماری ذوق کی سٹیجیں ہوتی ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ سادہ سا ماحول مجھے نظر آ رہا ہے، میں چند آسان باتیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے، دیکھیں پلکیں ہیں نا، پلکیں ہیں، یہ بال ہیں، سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، تو داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، سر کے بال بڑھتے ہیں، اور ان کی کوئی بڑھنے کی حد نہیں ہے، آخر میں آپ کو کترانا پڑتا ہے۔ لیکن پلکیں ہیں، ان کو کبھی کترایا نہیں جاتا، کاٹا نہیں جاتا، بال تو دونوں ہیں۔ تو کوئی شخص کہے جناب کے بال ہونے میں ہم سب برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک جنس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق پیدا کیا۔ کبھی کوئی شخص نائی کے آگے بیٹھا کہ میری ذرا پلکیں کتر دیں؟ کیوں ملک میں کبھی بیٹھے ہو تم؟ نہیں بیٹھے۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہ ان کی حد نمو متعین ہے، بڑھنے کی حد متعین اللہ نے کر دی ہے کہ پلک اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اس کی حد متعین نہیں کی۔ یہ زلف بھی ہو سکتی ہے، جس کو عربی میں وفرہ کہتے ہیں، اشد وشد و بدا من وفرت ہی، جس کو وفرہ کہتے ہیں، اور گیسو بھی کہتے ہیں، زلف بھی کہتے ہیں، کاکل بھی کہتے ہیں۔ 3 سٹیجیں ہیں بالوں کی۔ تو کاکل تا بگوش، زلف تا بگوش، زلف وہ ہوتی ہے جو کان کے لبوں تک ہو، یہاں تک۔ سبحان اللہ۔ میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو حضور کی زیارت کی، اس وقت آپ کے بال مبارک یہاں کان کی لو تک بڑھے ہوئے تھے، اس کو عربی میں وفرہ کہتے ہیں۔ وشد و بدا میں وفرت ہی، اس کی زلف سے کیا ہوا؟ وفرہ، زلف سے خوشبو کے حلے نکلے۔
طرح سے خوشبو نکلی، سبحان اللہ، لپٹیں، اردو میں اس کو پنجابی میں ہلا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں، اور اردو میں اس کو لپٹ کہتے ہیں۔ آج کل اردو بھی کسی کو نہیں آتی، بڑی مشکل ہے۔ لپٹ، سانسوں میں وہ لپٹے ہیں کہ جانوں پہ بنی ہے۔ لپٹ جو ہے نا ہلا، وَالشَّذْوُ بَدَا مِن وَفْرَتِهِ، تو کاکل تا بگوش، کاکل گوش تک ہوتا ہے، کان تک، ظلم، اور کاکل تا بدوش، اور کاکل جو ہوتی ہے ظلم کی قسم وہ کندھے تک ہوتی ہے، اور گیسو تا بآغوش، اور گیسو آغوش تک ہوتا ہے، یہاں تک لمبا۔ حضرت گیسو دراز، گیسو دراز، ہم ان کے مزار پر گلبرگہ شریف ہندوستان حاضر ہوئے تھے، تو گیسو دراز، گیسو جو ہوتا ہے وہ آغوش تک ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ذرا سامعین کو ساتھ بھی چلاتا ہوں نا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بال بال میں فرق ہے، اسی طرح انسانوں میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، انسان کے لفظ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، لیکن انسان میں فرق ہے، ہر انسان میں فرق ہے، اس کی صلاحیت میں فرق ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ ہمارے جیسے تھے، ٹھیک ہے ہمارے جیسے وہ نظر آتے تھے، ہمارا جیسا نظر آنا اور بات ہے اور ہمارا جیسا ہونا اور بات ہے۔ دیکھیں شراب جو ہے، شراب دھوکہ ہوتا ہے، یہ موٹر وے پہ آپ جائیں تو پانی چمکتا ہے، یوں دھوکہ دیتا ہے نا، اس کو شراب کہتے ہیں، شراب ہے جی۔ تو آپ نظر آتا ہے، آپ چلتے جائیں وہ مٹتا جائے گا، جو پیاسا ہے وہ اخیر اگر اس پر بھروسہ کر دے وہ تو مر جائے گا۔ تو شراب جو ہے وہ شراب نظر آتا ہے، پانی کی طرح نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں۔ تو اب جو شراب کو دیکھ کر پانی کا دھوکہ کھا جائے، اس پر پانی کا حکم لگا دے یہ تو پانی ہے، اور شراب کہے کہ مجھ میں اور پانی میں کیا فرق ہے، بھائی صرف چمک سے تو بات نہیں بنتی نا، پانی بھی اسی طرح چمکتا ہے۔ یہ سمندر کو دیکھیں آپ، سورج چڑھا ہوا نکلا ہوا تو پانی بھی اس کی موجیں جو ہے پانی چمکتا ہے، اپنی طبی نفاست کو نکھار کر بتاتا ہے کہ میں صاف ہوں۔ شراب بھی وہی جلوہ دیتا ہے، لیکن وہ عارضی جلوہ ہے، وہ فانی جلوہ ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی اس کا اظہار نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جن کا کمال ذاتی ہوتا ہے، بایمانہ ذاتی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذاتی کمال کے مالک ہوتے ہیں، ہوتا عطائی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان کو جو اللہ نے ودیت کر کے کمال بھیجا ہوتا ہے، صلاحیت دی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، سبحان اللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سید کو دنیا میں اکیلے تھے؟ لاکھوں سید تھے، لاکھوں گیلانی سید تھے۔ تو ان کی جو مشہوری کی وجہ ہے، جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے، وہ سید ہونا نہیں ہے، غوث پاک کی اولاد ہونا نہیں ہے۔ غوث پاک کی اولاد میں تو ہمارا شہر میں ہماری اور برادری بھی موجود ہے، صرف پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں تھے۔ تو ان کی اور اولاد بھی ہے، سارا مطلب خاندان ہے ان کے، ہمارے ابا و اجداد کے اور ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں، کہاں چلا جاؤں؟ لیکن وہ منزل جو ان کو نصیب ہوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا کوئی ذاتی کمال
کچھ اس کو دخل ہے اور کچھ نہیں ہے. بے شک میں بڑی صاف واضح بیان کروں. سبحان اللہ کیونکہ مبدأ فیض نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی، سبحان اللہ جوہر عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم حاصل کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، قوت حافظہ عطا فرمائی، بصیرت اور محققانہ جو ایک شان ہے دماغ کی وہ عطا کی، اس میں پیر صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے. سبحان اللہ بے شک اس میں پیر صاحب نے اس میں ان کی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ کہ ان کو یہ عطا کر کے ماں کے پیٹ سے یہ دولت عطا کر بھیجا. سبحان اللہ اس کے بعد ان کو بروئے کار لانے کے لیے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے شبانہ روز جو محنت انہوں نے کی، سبحان اللہ اس میں ان کا کمال ہے، دخل ہے، محنت کا دخل ہے. سبحان اللہ تمتو زہر گوشہ یافتم، زہر خرمن خوشہ یافتم، بقول سادی کہ میں نے ہر گوشے سے، ہر کونے سے فائدہ حاصل کیا اور ہر کھلیان میں جا کر ایک نہ ایک کوئی سٹا جو ہے وہ میں نے وہاں سے حاصل کیا، سبحان اللہ خوشہ حاصل کیا، جس کو پنجابی میں سٹا کہتے ہیں. تو کبھی کہاں علم حاصل کیا. یہی حال ہے پیر امام شاہ صاحب ہر اہل علم کا. ان کے استاد حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی علیہ رحمت، جن کے پوتے بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، تو انہوں نے جتنا علم حاصل کیا، رامپور ہم گئے تو میں مولانا غلام محمد گھوٹوی علیہ رحمت کے استاد مولانا فضل حق رامپوری کی قبر پر بھی گیا، سبحان اللہ جہاں وہ پڑھاتے رہے، مدرس رہے. سبحان اللہ کہاں کا انہوں نے علم حاصل کیا. امام شاہ صاحب ان کے شاگرد تھے. انہوں نے کہاں جا کر علم حاصل کیا، تکلیف اٹھائی، تو آج ان کو اللہ نے وہ مقام دیا. سبحان اللہ بے شک تو جو ملکہ استعداد ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ اس کے بعد محنت جو ہے یہ انسان پر ہے. وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، سبحان اللہ کمانا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ عطائی ہے بس مادرزاد علم ہے اور یہ ولایت مادرزاد ولی ہیں وغیرہ، یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی بات. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ولایت میں مانتا ہوں. مجھ سے کہتے ہیں نا ذرا اس کا خیالات جو ہیں، میں پیٹی پٹائی جو ساری چلی آتی ہیں باتیں ساری ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچے ہے جی. تو اگر یہی چیز ہوتی اور علم اسی طرح ودیت ہوتا، دے کر بھیجا جاتا، تو قرآن مجید کملی والے پر نازل کیوں کیا جاتا؟ حضور خود نہیں پڑھ سکتے تھے؟ آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہی خود شروع کر دیتے تھے، پارے پڑھ دیتے. بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ سن رہے ہیں؟ میں آج خطیبانہ انداز میں نہیں بول رہا، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں بولنا ہوتا ہے. کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے. تو مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون انسان ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. سبحان اللہ تو نزول قرآن ہوا، علم دیا گیا. بے شک وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بے شک سبحان علم دیا لیکن آہستہ آہستہ. سبحان اللہ اور یہ نہیں ہوا کہ حضور نے تبلیغ اعلان نبوت کرتے ہی آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا ہو. نہیں، 23 سال گزرے، سارا مکمل ہوا قرآن مجید. سبحان اللہ تو علم جو ہے آہستہ آہستہ اس کے درجات ہیں.
بے شک سبحان حاصل کرنا اکتساب فیض ہے. بے شک تو جتنا انسان اس میں کوشش کرے گا کمالات. ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، پڑھا، اور پھر یہ کہتے ہیں جناب بعض لوگ کہ جناب مادرزاد ولی تھے، فلاں تھا. تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اس معنی میں اگر ہو تو میں مانتا ہوں کہ ان میں علم تھا، یعنی وہ مادرزاد عالم تھے. تو مادرزاد عالم کا معنی کہ کیا ہے کہ ان میں حد درجہ استعداد اور قابلیت تھی علم کو حاصل کرنے کی. سبحان اللہ بے شک یہ ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے دادا ہیں، پیر صاحب ہیں، امام شاہ صاحب ہیں، اور صاحب ارباب علم ہیں جی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان میں استعداد تھی، استعداد کامل تھی. کامل استادوں کے ہاتھ لگے تو جناب 4 چاند لگ گئے. سبحان اللہ اور اگر دماغ بدھو ہو، کن ذہن ہو، یا دنیا کی طرف بھٹکا ہوا ہو، اللہ دنیا کی دولت اور پیسے سمیٹنے کی ہوس میں لگا ہوا ہو، تو وہ اپنی طاقت کو دنیا کی طرف خرچ کرتا ہے. دماغ لڑا کر وہ کون سے ذرائع حاصل کیے جائیں، وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جن سے 4 پیسے حاصل ہوں. اللہ ٹھیک ہے نا؟ تو انسان وہ صلاحیت جو اسے اللہ اور رسول کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، وہ اس چیز کی طرف خرچ کرتا ہے جس کو اللہ نے اس کا خادم بنا کر بھیجا. دنیا کو انسان کا خادم بنایا، نہ کہ مخدوم بنایا. سبحان اللہ بے شک آج آپ لوگ جو پیر امام شاہ صاحب یا گولڑا شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف جاتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول تو نہیں تھے، کوئی امام مہدی تو نہیں تھے، کوئی مسیح موعود تو نہیں تھے. اللہ کے نیک بندے تھے، انسان تھے. بے شک تو آج یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، بھائی مانا کہ ہمارے جیسا جسم ہے، ہم آنکھیں ہیں، سب کچھ ہمارے جیسا ہے، لیکن ہم میں سے یہ ممتاز ان کو کس چیزوں نے کیا سبحان کہ اللہ آج ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، ان کے آستانے میں آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. بھیج دو سارے کار بھیج دو. بھائی مانا کہ ممتاز کس چیز نے کیا؟ ممتاز اس نے کیا جو اللہ نے ان کو استعداد دی ہوئی تھی اس کو بروئے کار لائے، تقوی اختیار کیا، تزکیہ نفس کیا، سبحان اللہ احتساب اعمال کیا، سبحان اللہ اور اس منزل پر پہنچے کہ ہم نیچے رہ گئے، یہ اونچے ہو گئے. یہی بات. سبحان اللہ اور اب اس بلندی کو جو نہیں دیکھ سکتا، خود عمل کوئی نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، اعمال کی پاکیزگی نہیں ہے، نگاہ کی طہارت نہیں ہے، اللہ اللہ خود دنیا کی دلدل میں پھنس گیا، اور اب کہتا ہے نہیں پھر بھی یہ ہمارے برابر ہے. نہیں، تو بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہر ویلے خلافت نہیں آتی. نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت کافی ہوتا ہے. خلافت نہ کوئی منکر تے نہیں بیٹھا ہے، بس 2 نعرے مارو، نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت. تے زیادہ جذبہ آوے تے نعرہ حیدری. حیدری وچ سارے خلیفے آ گئے. سبحان اللہ تسی آکو کہیں حیدر، سبحان اللہ حیدر ہے، یہ دال رے 4 حرف پڑھنا، 4 خلافتہ موجود. سمجھ آئی نا؟ تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ علی کوئی اور ہے، سبحان اللہ علی کوئی اور ہے اور اصحاب ثلاثہ کچھ اور ہیں. علی اصحاب ثلاثہ کی تکمیل کا نام ہے.
علی نے مکمل کیا ان کو، سبحان اللہ اور پانچواں خلیفہ سیدنا امام حسن، سبحان اللہ امام حسن جو پانچویں خلیفہ ہیں، جو 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے. سبحان اللہ تو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض تنگ نظر کہتے ہیں کہ خلافت 4 یاروں میں بند ہے. تو جو امام حسن کی خلافت ہے، جو حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ بڑا بیٹا، یہ شبیہ رسول سبحان اللہ جو اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا، منصب خلافت پر بیٹھا، تو حضور نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے. سبحان تو اللہ 30 سال اس وقت ختم ہوئے جب امام حسن نے 6 ماہ کو مکمل کر لیا. سبحان اللہ تو اس اعتبار سے خلافت بھی 5 افراد میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سنا؟ جو خلافت 4 یاروں میں بند کرتے ہیں. امام حسن کو یاد رکھیں، اگر وزیر صدارت کی کرسی پر صدر کے نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائے تو وہ صدر ہوگا. بے شک تو یہ بیٹا، یہ شبیہ رسول تو اپنے باپ کے بعد 6 مہینے بیٹھا. سبحان اللہ تو اس کو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ رسول آپ کہتے ہیں، جو بنو امیہ سے تھے. سنیے میری بات، اس حوالے سے یہ ریکارڈنگ بار ملکوں میں جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان سے ہو کر بھی اگر آج کہتے ہیں کہ وہ عمر ثانی تھے، دوسرا فاروق اعظم تھا، سبحان اللہ تو فاروق اعظم کون تھا؟ جو خلیفہ رسول تھا. تو اگر عمر بن عبدالعزیز جن کا نسب بھی نہیں ہے، وہ جو حسن کا ہے، سبحان اللہ ان کی رگو پے میں وہ خون نہیں دوڑ رہا جو حسن کی رگو پے میں دوڑ رہا ہے. تو اگر وہ خلافت میں شامل ہو سکتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جناب کہ امام حسن کی خلافت جو ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے. عقل کرو، اہل بیت سے عداوت بھی کرو تو کم وقتوں کسی ڈھنگ سے کرو. اللہ کسی کو کمینہ دشمن نہ دے. دشمن اگر عقل مند ہو، دانا ہو، تو سمجھ سوچ کے وار کرتا ہے اور اپنے مرتبہ اور شان کے مطابق وار کرتا ہے. جو اس کو جچتا ہے مرتبے سے گر کر دشمنی نہیں کرتا وہ. لیکن یزیدیت کو دیکھیے کہ اس نے اپنی کمینگی کا اظہار کیا اور کہلاتا تھا عبد الشمس کی اولاد، کہ ہم رسول اللہ کی کزن ہیں. ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ دونوں بھائی تھے. وہ عبد مناف سے ہیں، ہم عبد شمس سے ہیں. وہ دونوں بھائی تھے. تو ان کو یہ برادری کا جو غرور تھا وہ لے گیا، برباد کر دیا اسے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ اس بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے یزید بڑا تو نہیں ہو گیا، لیکن اس کی عادات رذیل تھی. وہ اگر اپنے اس خاندان کے مطابق، روایات کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر حسین سے سلوک کرتا تو آج اس کا نام ادب سے لیا جاتا. تو دنیا کی ہوس نے، حسین کو کچلنے کی ہوس نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ کون ہے. اللہ اکبر اللہ سمجھ آئی نا؟ تو یہ چیز جو ہے کمینہ دشمن اللہ نہ دے کسی کو. آمین ہوتے ہیں. آمین. ہائے ہائے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، چلو ایک آپ کو سنائی دیتا ہوں. نصیر آخر عداوت کے
کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر، یہ حضرت امام حسین کی خدمت میں نے ایک سلام پیش کیا تھا، اس کا مقطع ہے۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی اس کی بیماری خود زنجیر پا ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیتی۔ زین العابدین کو دیکھیے، کربلا سے دمشق تک کا سفر ہے، بیماری ہے، بخار ہے، بخار اور بیماری اور نقاہت خود اس کے لیے زنجیر پا ہے، چلنے نہیں دیتی، لیکن کمینہ دشمن ملا، اس نے اس زنجیر پر اور زنجیر پہنا دی۔ تو میں نے کہا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، اور سیدوں پیو دادے نہ ذکر نے انہوں نے نائن تے نظرانے وصول کرنے ہو تو رو بھی صحیح نہ ہونا، ہاتھ چمانے ہو، پیسے کنے ہو تے پیو دادے رو، انہوں نے کمالات رو، دل میں درد پیدا کرو۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر، جس دل میں درد حسین نہیں ہے، جو آنکھ غم حسین میں روتی نہیں ہے، اس میں ذوق ایمان، اس کا ذوق ایمان ناقص ہے، اور جو مدعی ہے اس کی اولاد ہونے کا اور اس کے دل میں درد نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ وہ اپنے نسب کا پتہ کرائے۔ اوہ حسین نہ ریساں کرنے ہو، آہا حسین، اللہ اکبر، ذکر حسین آ گیا۔ میں دو تین شیر میں آسا کونو ما صادقین دا بھی، اے صادقین دا ہی ذکر آ رہے ہیں، ہاں امام صادقین دا۔ میں ایک دو شیر حسین نی بارگاہ وچ اپنی بخشش واسطے، اپنی بخشش کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین مولوی ممبر پر بیٹھ کر حسین کے خلاف بولتے ہیں، کیا کیا حسین نے؟ میں نے سلطان باؤ کے انداز میں شعر کے پنجابی کے وہ سناتا ہوں آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو چار شعر۔ تو بھی نت ممبر تے بیویں،
بھائی ہماری پنجابی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بھی نت منبر تے بیویں چھیڑ جہاد کہانی کسے چھیڑتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا مقام ہے، خود جہاد پر نہیں جاتا، خود نہیں مرتا، لوگوں کو بھیجتا ہے، منبر کو گرم کرتا ہے، داد لیتا ہے، اور حسین کا نام آئے تو تجھے غش پڑ جاتی ہے۔ سن تو بھی نت منبر چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانی وچ مدھانی حسین نے تو کام کر کے دکھایا، حسین نے تو کام کر کے دکھایا، تو نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانیاں وچ مدھانی علی دے لال دی علی دے لال دی ریساں نہ کر، علی دے لال دی ریساں نہ کر، گل کر کوئی سیانی علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی نعرہ تکبیر، علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی جے شبیر جیا کوئی لبھی، جے شبیر جیا کوئی لبھی تے شکل تکامن آنی جے کو شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکامن آنی میں قربان نصیر اس دے جدی زینب شان پچھانی میں قربان نصیر اس دے جدی زینب شان پچھانی سیچیا جس اسلام دا پھوٹا دے کے خون دا پانی سیچیا جس اسلام دا پھوٹا تے دے کے خون دا پانی حسین کا کام اور حسین کا نام
سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک مر نہیں سکتا. سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک جو اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ارے وہ تو مر کر بھی زندہ ہو گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. او بے شعوریوں، او ڈنگرو، او چبلو زمانے دی تعلیم یافتہ جہلو. اللہ فرماندا ہے کہ جڑے میرے رستے شہید ہوندے قتل ہوندے انہاں دی حیات نو تساں جے بے شعورے نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ بے شک آؤ حسین کی زندگی کو ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھتے ہیں جس نے کہا تھا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین و دین پناہ ہست حسین سر دادو نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. جو کروڑوں اربوں لوگوں کا امت کا مرجع ہے جس کا مزار سبحان اللہ انگریز نے جس کے مزار کے لیے لکھا کہ خواجہ بزرگ آفتاب فلک چشتیاں سبحان اللہ خواجہ بزرگ نائب رسول سبحان اللہ واقف فرو اصول سبحان اللہ دل بندے علی و بطول معین الدین چشتی حسن سجدی رضی اللہ تعالی عنہ. انگریز نے لکھا کہ ہندوستان پر واحد ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے اور وہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے. حسین کی بارگاہ میں سبحان اللہ حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے معین الدین ہاتھ باندھ کر. ہاتھ باندھ کر. ہمارے پاس مختلف لوگ ہوتے ہیں. میں چونکہ شاعر بھی ہوں تو یہ ادب کا سلسلہ بھی تھوڑا سا شاہ صاحب بھی ظفر علی شاہ صاحب بھی ادبیات پڑھاتے ہیں عربی میں ہم نے بھی پڑھی ہیں تو یہ ذرا حاضر سروس مدرس ہیں ہم ذرا بھول گئے ہیں بہرحال پھر بھی کچھ چلا ہی لیتے ہیں کام. تو ان کے ذوق کے لیے جو فی البدیہہ جواب ہوتا ہے نا فخر الدین شاہ صاحب اوپر دیکھیں میری طرف بڑا مزہ آتا ہے اس میں جس میں حاضر جواب بھی ہو. سبحان اللہ تو بعد میں بستر پر لیٹ کر بڑے بڑے عالم کو ہم نے دیکھا ہوئے میرا دل کیتا ہے میں ہے جواب دیوایا موقع تے تو ٹھس ہو گیا موقع تے تو چگل ماری یا کخ نہیں چپ کر رہے تھے ہون پیچھے ڈل پانے لگے ہوئے تھا سوال آوے اتھے تے جواب اتھے ہی آوے. میں ٹی وی اسٹیشن پر گیا مشاہرہ تھا سنیے بڑی علم کی بات ہے. تو ایک پروڈیوسر تھے وہ بڑے قابل تھے اقبالیات کے بڑے ماہر. سبحان اللہ انہوں نے کہا یار ذرا دوسرے ذہن کے تھے سمجھ گیا نا دوسرے ذہن کے کئی ذہن ہیں نا دوسرے تیسرے چوتھے بہت سے ذہن ہیں. اہل سنت کا تو ایک ذہن ہے نا یہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں بہت سے نمبر ہیں ان کے. تو یہ دوسرے تھے تو دوسرے آدمی نے کہا کہ یار یہ کیا معین الدین اجمیری تمہارے جو ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا سرداد نداد دست در دست یزید 5 دالیں کٹھی کر دی اللہ مخول کیا اللہ مذاق کیا دال مسور دال فلاں دال سرداد نداد دست در دست یزید 5 دالیں ہیں تو سردالہ کٹھیاں کر چھڑی ہیں. علامہ کو دیکھو اس نے شعر پڑھا سبحان اللہ سنے ذرا اس نے شعر پڑھا علامہ کا عروس لالا اے لالا ایک پھول کا نام ہے گل لالا سبحان اللہ
عروس لالا اے گل لالا کی دلہن، سبحان اللہ لالا کو پھول کو دلہن کہہ رہا ہے، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، شعر اپنی جگہ اچھا ہے، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے 5 دالیں باندھی ہیں، سر داد نداد دست در دست یزید، تو اس نے 6 سین باندھے، اس میں لطف دیکھیے، اس میں کتنا سگالت ہے، بھاری پن ہے، سر داد نداد دست در دست یزید، اس میں عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا 6 سین ہیں، اور ہر سین کا الگ سین ہے، الگ سین ہے۔ میں نے کہا کہ بلا جواب سنیے، وہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ بلا ٹھیک ہے، معین الدین اجمیری نے 5 دالیں باندھی ہیں اور یہ سکیل ہیں، بند کرو موبائل، بند کرو کسی ویلے بند کر، قبران چنال کھڑ سو اتھے بھی بول سی بارے اطلاع دے ہو کہ میں نے پرسش ہوگی، منکر نکیر آگے چلے گئے، اے ہر ویلے جی کملی والے دے زیارت واسطے جالی شیف تے کھلوتے نے اتھے پہ میں موبائل بول لیں، حیا کریا کرو، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے تے موبائل چاہے، طواف کر رہے تے موبائل، اے حال ہے۔ پھر آنے جی کملی والے نہ کرم نہیں ہونا، کہ ہوئے کرم تو اپنے کٹے کھولے نو تھے، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا، اتھے با یزید تے ابو الحسن خرقانی تے ذنون مصری تے جنید بغدادی تے دم بخود ہو دن سا نہیں لیندے کہ کائنات دا شہنشاہ سامنے لیٹے آیا، تے تو تے ٹری بھی ہونی ہے، موبائل پہ سننا ہے، شرم آنی چاہیے تجھا۔ اے حضور نے عشق نے دعوے تو ادھر ایک گستاخیاں، بے شک اسے بولیے تقریر کرو سر، سبحان اسے بولیے بیان فرماؤ، میرے یہ خطاب باہر بھی جاتے ہیں نا، لوگ پھر اردو جو سمجھتے ہیں وہ پنجابی سمجھ نہیں سکتے، وہ پھر لوگ کہتے ہیں، بہرحال مناسب جگہ پر میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا 5 دالیں ہیں اور یہ 6 سین ہیں، اس کو کس روانی اور خوبصورتی سے علامہ نے باندھا ہے۔ میں نے کہا کہ بلا ہائے ہائے، اٹھ کے جناب اس میں نے گوڑے چومے، جواب سنے ہوتے اے بس دوئے کے سمنا ہے، تو کہ میں آکھیا، میں کہا کہ بلا علامہ صاحب فرما رہے ہیں عروس لالا و خطاب کہ اے نال بیٹھی دلن عروس لالا، اے لالا کی دلن، گل لالا کی دلن مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، گوشہ کرنے میں نہ کول بیٹھی نال بیٹھی، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، بولے جے گوشہ کرنا پہ دلن نال باغ چ بھی نہیں گئے، پر میں نے کنوں لکڑا چھپڑا کے میں تے گواہ نہ چونکا، ذرا منہ تو پر اللہ میں نال گل تک کوشش پہ کرنا ہے، محنت پہ کرنا ہے، تے حسین میدان وچ نکلیا تے پورے کائنات جڑی باطل ہے، حسین نے للکار کے کہا کہ سردار ندار ہر دست یزید، سر دے دیتا ہے، سردار ندار در دست یزید، یہ ایک آفاقی اعلان ہے کہ حسین کے متعلق پوچھنے والوں کہ حسین نے کیا کیا، سن لو، سردار ندار دست درد، یہ پوری کائنات کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اتھے ووٹیاں نال دلہناں نال گل نہیں ہو رہی کہ کنے جا کے مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، ایک گوشے نہیں،
ایک کائنات نہ اعلان ہو رہا ہے سبحان اللہ اعلان ہو تے اعلان اچھے آواز نہ ہونا ہے اور دبک دے نال ہونا ہے سبحان اللہ گوڈے چو میں جیو صاحب میں سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی سبحان اللہ یہ گل میں کرنا ہاں تو مطلب ہے کہ اللہ نے فرق بیان کیا بے شک ہر چیز میں فرق دیکھیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض سبحان اللہ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات سبحان اللہ رسول سارے بے شک ہیں جی سارے رسول جنس کے اعتبار سے سارے رسول ہیں لا نفرق بین احد من رسله بے شک ہم رسولوں کا میں فرق اس طرح نہیں پیدا کر سکتے کہ یہ رسول ہے یا یہ رسول نہیں ہے نہیں آدم سے لے کر کملی والے تک جتنے رسول نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے کس حیثیت سے کہ یہ سب اللہ کے رسول یا نبی ہیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لیکن ایمان لانا ہے لیکن فرق کیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض سبحان اللہ تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ رسولوں کو آپس میں بعض کو بعض سے درجے میں بلندی دی بے شک سبحان اللہ یہاں ایمان لانے میں سب کو برابر قرار دیا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسله ہم فرق نہیں کرتے ان میں بھائی کس طرح فرق نہیں کرتے یوسف کا حسن ضروری نہیں کہ وہ یحییٰ سے ملتا ہو سبحان اللہ ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف کی طرح حسین ہو تو فرق تو ہے تو اللہ کہہ رہا ہے لا نفرق کو سنو میں یار جاگو سے صحیح ستے ہو افیم کھا کے موسیٰ دیا حسن یوسف ورگا نہیں فرق ہے زمین آسمان دا سبحان اللہ یوسف دا تے کملی والے دا زمین آسمان دا فرق ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے آفاقی اعلان کسی نبی واسطے نہیں ہویا تے فرق تو بڑا ہویا اللہ نے لا نفرق بین احد من رسله کہ اسی کسی رسول وچ فرق نہیں کردے ہیں کس وچ نہیں کردے ہیں رسول ہونے وچ سبحان اللہ میں ایک مثال دینا کہ پیر امام شاہ صاحب تے انہاں دی اولاد وچ امام حسین دی اولاد ہونے دے اعتبار نال کوئی فرق نہیں بے شک جے او امام حسین دی اولاد جے تسی ہے بچہ جڑا انہاں دا بیٹھا ہے وہ بھی برابر ہی ہونے نال وہ کوئی خون وہی دوڑ رہا ہے بے شک وہ نسبت ہے وہ سلسلہ ہے وہ سب کچھ سبحان اللہ بے شک کوئی پیر امام شاہ تے اس دے بچے وچ کوئی فرق نہیں بے شک کوئی فرق نہیں کر سکتا لیکن مرتبے وچ سبحان اللہ علم وچ بے شک سبحان اللہ تقوی وچ ہر چیز پاک نگاہی وچ سبحان اللہ بے شک عفت دامانی وچ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی اور علم و فضل دے میدان دے وچ سبحان اللہ چنگے چنگے اس دی اولاد دے اس دی جتیاں وچ بہنے دے قابل بھی نہیں بے شک بے شک معذرت نال بے شک اتنا فاضل آدمی ہویا بے شک تو مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی نسبت سے کوئی فرق نہیں ہر گھر کا فرد برابر ہوتا ہے بے شک سبحان لیکن کوالٹیز کے اعتبار سے سبحان اللہ سبحان اللہ کوالٹیز کے اعتبار سے پھر اس بچے میں جو پیر امام شاہ صاحب میں فرق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا میں اس میں میرا ایک اور شعر یاد آ گیا آپ کہ یہ کوالٹیز جو ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے اور انسان سمجھتا کچھ اور ہے اور نکلتا کچھ اور ہے بے شک بعض لوگ اسی بات میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا خاندان وہی ہے ہمارا خون وہی ہے ہمارا باپ دادا وہی ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے یہ جو فرق میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں یہ جو میں نے امام شاہ صاحب کا اور ان کی اولاد کا جو فرق آپ کو بتایا ہے تو اس میں یہ میں اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں
بھائی ذوق ہے نا؟ وا قسمت جدے سر تے تمبو، سبحان اللہ وا قسمت جدے سر تے تمبو، یکتائی دا تنیا وا قسمت۔ پیر امام شاہ صاحب کی قسمت تو دیکھو کہ اللہ نے یختص برحمتہ من یشاء، سبحان اللہ جس کو اپنی رحمت انعام اور اکرام کے لیے چن لے۔ سبحان اللہ اولاد میں سے جس کو چن لیا اس کی مرضی ہے، بے شک دوسروں کو نہیں چنا، جن کو چن لیا۔ اب جن کو چن لیا دوسرے ان سے حسد کریں کہ کیوں اس منزل پہ آئے، کیوں اس مقام پر آئے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی۔ اللہ کے فضل سے ٹکر لینا ہے، اور اللہ کے فضل سے ٹکر لینے والے کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ وا قسمت جتے سر تے تمبو، یکتائی دا تنیا مقدراں والا ماواں نے کٹ جڑیا، جیڑ مقدراں والا ماواں نے کٹ جڑیا، ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھڑیا، ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں بنیا ٹھڑیا۔ مثلا دیکھیے کہ 11 پت یعقوب نبی دے، 11 پت یعقوب نبی دے، تے یوسف اکو بنیا۔ 11 پت یعقوب نبی دے، تے یوسف اکو بنیا۔ اولاد ساری بیٹھی ہے جی، لیکن نسب میں برابر ہے، حسب میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پیر امام شاہ صاحب امام حسین کی اولاد ہیں، یہ جو ان کی اولاد بیٹھی ہے بچہ بچہ بھی حسین کی اولاد ہے۔ نسب میں برابری کر سکتے، نسب میں برابر ہیں، حسب میں برابر نہیں ہے۔ تو یہی فرق ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں کس اعتبار سے، رسول ہونے میں، باقی زمین آسمان کا فرق، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ نبوت میں اگر رفع مکانی ہے، درجات کی بلندی کا موضوع منصوص ہے، تو پھر ولایت میں کیوں نہیں؟ ولایت میں کوئی نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اتنا بڑا منصب ہے رسالت کا، نبوت کا، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے رسولوں میں فرق ہے۔ قرآن دیکھو، قرآن کی آیات سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سارا قرآن حیض نفاس کی آیات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ختم شریف میں کبھی آپ پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ وَلَا مَلْ خِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ پڑھ دیں،
خنزیر کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا نام اگر لیں تو 40 دن زبان پلید رہتی ہے، ایک مقولہ ہے. لیکن قرآن والا خنزیر جو ہے جس کا مالک نے ذکر کر دیا، سارے مولوی ختم میں بھی پڑھ دیں تو قرآن شریف کا ثواب ہوگا. حافظ پڑھتے ہیں نماز میں، کیا اس آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں؟ تقسیم کے جو جائیداد کے پراپرٹی کی جو تقسیم کی آیات ہیں، حیض و نفاس کی ہیں، جانوروں کے متعلق جو آیات ہیں اور مختلف احکام کی ہیں، کیا وہ میں آپ کو قرآن کی آیات کا فرق بتا رہا ہوں. یہ تقریر آپ کو نہیں سنے گی کہیں کہ مطلع بولتا ہے اور طرح، صوفی بولتا ہے کوئی اور طرح. سمجھ آئی؟ بھائی کہیں گے بھائی صوفی اپنے آپ کو کہہ دیا. میرے سامعین انصاف کریں گے، پیر کا بیٹا سمجھ کر نہیں. میں یہ نہیں آپ سے کہتا کہ میں آپ میرے دادا کے مرید ہیں اور مرید کی حیثیت سے امام شاہ کی اولاد میری تعریف کرے. نہیں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف کا محتاج ہوں. آپ کو بلانا پڑے گا مجھے. جادو وہ جو سر چڑھ بولے، جڑے پاؤں دے ہر پاسے رولے. یہ خطابت ملا نہیں کر سکتا جو میں کر رہا ہوں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. میں فرق بتا رہا ہوں. قرآن سارے تے تو ایمان ہے کہ نہیں؟ آ چکو ہے نا اللہ دے فضل نال. تسی دسو حیض نفاس دیاں آیتاں، جائیداد دی تقسیم دیاں، اور جانوراں دا جتھے ذکر ہے، اور جتھے ماں بعوضتن فما فوقہا، اس قسم دی آیتاں جتنی احکام نہیں اور اس وچ تے او آیات جتھے رسول اللہ دی تعریف کی گئی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ چاچے دا ذکر ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تے کملی والے دا ذکر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان آیتاں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، اتے کی یہ کافر چاچا بیٹھا ہے. قرآن وچ اللہ نے ترتیب یہ جی ترتیب ہے، یہ رسول اللہ دی خود نہیں، منصوص اور وحی والی ترتیب ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ کملی والیا آیات نو انج رکھ، اس دے مطابق آپ نے آیات دی ترتیب کی تھی. جس طرح قرآن وحی ہے، اسی طرح ترتیب دا حکم بھی وحی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو کملی والا عمل کرتا ہے وہ وحی کی حوالے سے کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالی تبت یدا، اللہ کیسا ہوتے رکھ، تے آپ تلے آ گیا قل هو اللہ ہوا. اتے کافر چاچا جی بیٹھے ہیں جی، اور بولو تو صحیح. ابو لہب بیٹھا ہے جڑا متولی دے ہے کعبے شریف دا سجادہ نشین. سجادہ نشین صاحبہ اتنے رکھے نے، تے کافر تبت یدا ابی لہب وتب. چلے ہاتھ ٹوٹیا، تو بننا پیا متولی کعبے دا، چابیاں لا کے تے دروازہ کھولنا ہے تے کام خدمت کار چھوڑنا ہے، متبری کرنا ہے تے اپنے آپ بڑا سمجھنا ہے. تو چل تبت یدا ابی لہب وتب. ڈولتا ڈیاڑا تو میں کنڈا کڈنا نا. تسی نری سجادگی تے جڑے بیٹھے ہو کہ کعبے کے ہم متولی ہیں، سجادہ نشین ہیں، بڑا بڑا شرف ہے. اللہ کہہ نکل بار، جسا میں بھیجے ہیں اسا مننا نہیں ہے. تو میں مقرر تو نہیں کیتا اسے بھئی کعبے نہ متولی، تو آپ پہ چڑھ بیٹھے، آپ پہ چڑھ بیٹھے. تو
تو اس ہاتھ میں بھیجے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھیجے ہاں تے میرے بھیجے نالے چل اے بھی دسیا اتنے رکھو اس کیوں اے بس میری مرضی ماں تلے رکھو کل ہو اللہ ہو آج تبت کے دا اتنے ہوئے کل ہو اللہ تلے ہونا چاہیے نا کل ہو اللہ اتنے ہوئے تبت کے دا تلے ہوئے اے مردود کتھے بیٹھے ہوتے اس دا مطلب ہے کہ مردود ہی ہوتا ہے پاوے اللہ تو اتنے ہو بیوے میں ایسا تے رکھے ذرا دوروں نظر آوے جی مردود بیٹھا ہے یہ ورکا کھولو تے سامنے پہلے اتنے آوے میں اللہ وہاں جتھے بہ گئی میرا کہ وہ کمال والا کدے جتیاں چ بھی بہ گئی سنیں کمال والا جوہر والا اگر جوتے میں بھی بیٹھ جائے تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے مجمع کی نظر ادھر ہوگی ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا کمال والا جتھے بیٹھے ہوئے جس لباس میں بیٹھا ہو جس رنگ میں بیٹھا ہو پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہو وہ گدڑی کا لال ہوتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے وہ نبی کی آل ہوتا ہے کپڑے قیمتی پہننے سے انسان بڑا نہیں بنتا کسی استاد کا شعر ہے کہ مردے کے ہیچ جامہ نہ دارت سے اتفاق بہتر سے جامہ ہے کہ درو ہیچ مرد نے اتفاق زمانہ سے اگر کوئی مرد ہے صاحب علم ہے صاحب کمال ہے اس میں کمالات کے جوہر جو ہیں بھرے ہوئے ہیں تو اگر وہ زمانے اور اللہ کی تقدیر سے اس کے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے پہننے کو تو اس بہترین اور اعلیٰ لباس پہننے والے سے بہتر ہے جس کے اندر کپڑا قیمتی ہو اور اس میں مرد کسی کام کا نہ ہو آدمی 2 پیسے کا نہیں ہے کپڑا 10 لاکھ روپے گز کا اسے پہنا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ٹھیک ہے دیکھو نا زین العابدین سجاد عبد الملک کھڑا نا امیہ دا تو اس آخیا کعبے دا طواف مشہور گالے میں مختصر کرنا تیل لا چھوڑیا 1 گھنٹہ کہ مطاف خالی کرو لوگا آخیا تو لت ہے تم ساڑھے جا بندہ نہیں ہے تیریاں لتاں ترٹ دیا ساڑھے نال طواف کرنا تو کسی رسول نہ پتر ہے اسی مطاف خالی نہ کرنے کھلو 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 کہ گھنٹہ گزر گیا آخر میں کلہ طواف کرتا لوگ آخر ہمارے ساتھ کرو گے ہم مطاف خالی نہیں کرتے پھر اب تک شاعر بھی کھڑا ہے بادشاہ کھڑا ہے کھڑے کھڑے پتہ چلا کہ ایک میلے کچیلے پرانے گھسے پٹے کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی مطاف میں داخل ہوا اس پر کوئی پرانا نیا کپڑا نہیں ہے بڑا غم رسیدہ آفت دیدہ غم رسیدہ آفت دیدہ داخل ہوا تو جس طرح مشہور ہے اور آپ پڑھ لیں میں بڑی کام کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں جوہر ہے علم کا اور مطالعہ کا میرے مطالعہ کا جوہر میں آپ کو سنا رہا ہوں چوس یعصوب کہتے ہیں مکھی جو ہوتی ہے نا مکھی شہد کی اس کی جو ملکہ ہوتی ہے
اس کو عربی میں یعصوب کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو بڑے آدمی کو یعصوب المسلمین کہتے ہیں. تو مکھی کا قاعدہ ہے سجاد حسین، مکھی کا قاعدہ ہے کہ جب یہ انسپیکشن پر چلتی ہے نا پورے چھتے کو دیکھنے کے لیے سبحان اللہ. چلتی ہے، کتابوں میں آیا ہے چلتی ہے، تو اللہ نے عجیب اس میں قدرت رکھی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سبحان اللہ. وہی جو کی اللہ نے نحل کی طرف، سبحان اللہ. تو وہی میں کچھ کہا نا، پورا نظام اس کو سکھایا نا، اس لیے وہ اس نظام کے تحت چلتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ انسپیکشن کے لیے چلتی ہے. تو مکھیاں جو ہیں وہ راستہ چھوڑتی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. علم جو علم کے سمندر ہیں، اتھینٹک جن کی باتیں میں وہاں سے پڑھ کر بات کر رہا ہوں. جب مکھی انسپیکشن کے لیے چلتی ہے تو مکھیاں راستہ چھوڑتی جاتی ہیں. ملکہ کا تو اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں ساتھ. اور ملکہ جو ہے یہ لکھا ہے کہ تارا سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے اس چھتے کو، مکھیوں کے چھتے کو دیکھ کر اپنی حکومت اور باڈی گارڈ مقرر کیے. تو ایک دن اس نے گیا جنگل میں تو مکھیوں کو دیکھا، تو ایک مکھی جا رہی ہے، 2 باڈی گارڈ ہیں، مکھیاں جو ہے راستہ چھوڑتی جا رہی ہیں. اس نے کہا یہ اتنے ہزاروں لاکھوں مکھیاں ہیں، یہ کیا وجہ ہے، یہ کون ہے؟ اس کو پکڑا تو پتہ چلا اس کے جوہر، ساخ، اس کی وضاحت وہ سب مکھیوں سے مختلف تھی. جس کو قیادت دی گئی اللہ نے، جس کو قیادت عطا فرمائی، اس کی وضع اور ساخ اس کی جنس سے ہوتے ہوئے بھی الگ تھی. مکھی وہ بھی تھی، مکھی دوسری بھی تھی، ساریاں مکھیاں تھیں. تو دارا نے سب سے پہلے اپنی سلطنت، جو بادشاہ سب سے پہلے ہوا وہ دارا ہے، تو اس نے باقاعدہ جو ختم حشم رکھا وہ اس مکھی کو دیکھ کر. تو وہ جب چلتی ہے باڈی گارڈ تو چھوڑتے جاتے ہیں. تو اس نے کہا راستہ وہ جہاں رکے، وہ جو شہد کے اوپر وہ لگا کر نا مکھیاں بند کر دیتی ہیں، اگلے مہینوں کے لیے کھانے کے لیے ریزرو کر دیتی ہیں جو شہد کھانے کے لیے، ان کو بھی دیکھتی ہے کہ کھانا کن سے ہے، بچے کن میں ہیں. بادشاہ ہے نا وہ، اس کی انچارج ہے. تو وہ دیکھتی. اللہ نے مکھیوں میں بھی، جانوروں میں بھی انچارج پیدا کیے، مقتدا پیدا کیے، ہادی اور رہبر پیدا کیے، امتیاز بخشا. جنس میں ہو کر بھی ان کو امتیاز بخشا، تو انسانوں میں کیوں نہیں امتیاز بخشا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سا یعصوب ہے سبحان اللہ جو اندر داخل ہوا اور لوگ اندر ہی اندر راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں. اور جو ہوتا ہے دیکھتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، جہاں سے دیکھتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. یہ کون آدمی ہے؟ نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کے کوئی کپڑے ہیں، میلا کچیلا، پتلا دبلا، یہ کون ہے؟ اس نے حکارت سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ میں ایسے نہیں جانتا، یہ کون اندر گھسا؟ میں 1 گھنٹے سے طواف مطاف خالی کرا رہا ہوں، یہ کون ہے میلا کچیلا؟ حکارت سے. فرزدق نے شعر کہے برجستہ، اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ او امیر المومنین بننے والے، او بادشاہ کے مسند پر بیٹھنے والے، حکمرانی کرنے والے، جسموں کو جیتنے والے، دلوں کو نہ جیتنے والے، بتاؤ تمہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا دادا علی المرتضی ہے، جس کی دادی خیر النساء ہے، جس کا دادا شہید دشت کربلا ہے، جس کا باپ شہید دشت کربلا ہے، جس کا دادا وارث علوم حالتا ہے.
دادی جیسی دادی لا، اس کے نانا جیسا نانا لا۔ اس نے کہا تو کیا میں سمجھوں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سید الساجدین ہے، سید المتواضعین ہے، یہ یعصوب المسلمین ہے، یہ جدھر جاتا ہے خود راستہ مخلوق بناتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہی کر سکتا کمینہ آدمی، پھر اور کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اس کو بند کر دو جیل میں۔ اس نے کیوں تعریف کی سجاد کی میرے سامنے؟ میں بادشاہ وقت ہوں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا فرزدق نے کہا کہ میں نے سچ کہا ہے، ٹھیک ہے بند کر دو۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا دوسرے دن کہ فرزدق نے میری تعریف میں یہ شعر کہے، بادشاہ نے اس کو بند کر دیا۔ آپ 10,000 دینار کی تھیلی لے کر سبحان اللہ، جیل میں گئے، سبحان اللہ، اور وہ پھر دل بندے علی و بطول، سبحان اللہ، گلے گلشن زہرا و بطول، لجپال زین العابدین، وہ سادات کا گلے سرسبز، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سیادت جس پر ناز کرتی ہے، اس کے نانا کا علوم، اس کے دادا کے علوم، اس کے ذات پر فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہی سید الساجدین ہے۔ سنیے، حجاج بن یوسف کا دور ہے، حجاج نے 1.5 لاکھ علماء اور سادات کو تہتے کیا، بے گناہ لوگوں کو، اتنا ظالم تھا سفاق۔ یہ کعبہ حضرت زبیر نے بنایا تھا نا پہلا، عبداللہ بن زبیر نے۔ اس کا دور آیا تو اس نے وہ گرا دیا، اس نے گرا دیا کہ میری تعمیر کیوں، میں اپنے ہاتھ سے تعمیر کیوں نہ کراؤں۔ اللہ، تو اس نے حضرت زین العابدین کو بلایا، اللہ، وہ مسکین سید آیا، وہ سیدوں کا بادشاہ آیا، اللہ اکبر، جس کے انداز میں، جس کی چال میں رسول اللہ کا خرام تھا، جس کی گفتگو میں اللہ، قلیب المرتضیٰ بولتے تھے، جب وہ زمین پر اپنا ماتھا رکھتا تھا تو سجدہ فخر کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کربلا کے واقعہ کو قریب سے دیکھنے والا میرا سجاد، اللہ اکبر، جو ساری عمر واقعہ کربلا کے بعد ہنسا نہیں، عید کا دن تھا، کسی نے پوچھا حضور آج تو 50 سال گزر گئے، اللہ، ہم نے کبھی آپ کو ہنستا نہیں دیکھا۔ میرے سجاد نے آنکھ اٹھائی اللہ، اور کہا کہ پوچھنے والے تو خود ہی بتا کہ جس نے اپنے سامنے اکبر کو تڑپتے دیکھا ہو، بوڑھے باپ کو گھوڑے سے گرتا دیکھا ہو، اصغر بے شیر کو ہاتھوں میں لوٹتا ہوا دیکھا ہو، اللہ، اپنی پھوپھیوں اور اپنی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں نچتی ہوئی دیکھی ہو، سکینہ کے کانوں سے بالی کھینچتی ہوئی دیکھی ہو، وہ کبھی ہنس سکتا ہے، وہ کبھی مسکرا سکتا ہے؟ وہ سجاد آیا، حجاج نے کہا کہ حضور میں ہوں تو بڑا ظالم،
لیکن کعبے کی بنا رکھنے کے لیے، بنیاد رکھنے کے لیے آپ سے زیادہ متقی اور اہل کوئی نہیں ہے مکے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کرم فرمائیے اور اللہ کے گھر کی بنیاد رکھیں۔ سبحان اللہ تو آج یہ جو کعبہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں، اس کا پہلا پتھر میرے سجاد نے رکھا۔ اس پتھر کو سجاد کے ہاتھوں کا لمس حاصل ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اس کعبے کا طواف کرنے والا بنا دیا جس کا پہلا پتھر سجاد نے رکھا۔ فرزدق نے گئے، پیسے دیے، اس نے عرض کی حضور میں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، کیا آپ کی دادی فاطمہ نہیں ہے؟ اللہ کیا آپ کا دادا علی نہیں ہے؟ کیا آپ کا نامہ محمد عربی نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو ہے۔ اس نے کہا تو حق کے ہم پیسے تو نہیں لیتے، میں نے سچ کہا ہے۔ حضور یہاں پیسے نہ دیجئے، کل پل صراط پر جب مخلوق کھڑی ہو اور بدعمالی کی وجہ سے روک تھام ہو، رکی ہوئی ہو مخلوق، اور آپ کا نانا کھڑا ہو وہاں مقام محمود پر، اس وقت اگر ہو سکے تو اس جو میں نے سچ بولا ہے اس ظالم بادشاہ کے سامنے، اس کا اجر میں وہاں مانگتا ہوں۔ مجھے پل سے اتارے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور دھل جائیں داغ دامن تر کو خبر نہ ہو۔ او سجاد، او حسین کے لاڈلے، او زہرا کے پھول، قیامت کے دن مجھے اس اپنے نانا سے کہہ کر پل صراط سے گزار دینا، مجھے پیسے دے کر دنیا میں پابند نہ کر کہ میں نے سچ بولا ہے۔ سچ بول کر ہم صلہ نہیں لیتے، صلہ اگر دینا ہے تو وہاں دینا۔ یہ وہ فرزدق ہے، تو یہ شان ہے۔ اور جو ان کے ساتھ بیٹھے، جنہوں نے ان کے ساتھ تعلق آج بھی رکھا یا قیامت کے دن رکھا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مل کر ساتھ اختیار کرو۔ سبحان اللہ کیا ساتھ اختیار کرو؟ یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے سے جڑ کر بیٹھے رہیں۔ جڑ کر بیٹھنے والے مکے والے نہیں تھے؟ کیا محمد عربی کے پڑوسی نہیں تھے جن کی دیواریں حضور کی دیوار سے ملتی تھی؟ مگر وہ منکر تھے، انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، کونو کے معیت کے درجے پر نہیں پہنچے۔ یہاں معیت یہ ہے خیالات کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے حوالے سے کونو مع الصادقین۔ سبحان اللہ بے شک یہ جو جالی پر کھڑے ہیں پشت کیے ہوئے، 24 گھنٹے رسول اللہ کی معیت حاصل ہے، ساتھ ہیں بالکل کونو مع الصادقین۔ لیکن دیکھ لیجئے طریقہ کیا ہے۔ اوئے اللہ اللہ یہ مع الصادقین نہیں ہے، مع الصادقین یہ ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے پیر امام شاہ، سبحان اللہ یہ صادقین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ جڑا ہے نا ات میں مٹھڑی دت جان بلب، ات میں مٹھڑی سبحان اللہ نت جان بلب، اوتا خوش بسدا وچ ملک عرب، ات میں مٹھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ نت جان بلب،
وسطا وچ ملک عرب ایک میں مٹھڑی. یہ ہے مقام کونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. خالی اتنے چڑھ کے نال بہنے کا نام مع الصادقین نہیں ہے. سبحان اللہ. دور رہو تے حضور وچ رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دور رہو ادب کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. حضور وچ رہو ایمان کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو گستاخ ہیں جن میں ادب کی رمق نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، باہر پھریں اور ان سے بچے بھی صحیح. بچے ایمان کو بچائیں. تو یہ کونوا مع الصادقین کیا ہیں؟ نہیں، یہ مع الصادقین نہیں ہے. ان میں وہ درد نہیں ہے. یہ درد پوچھے خواجہ غلام فرید چاچڑا والے سے کہ درد رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے. ارشاد فرماؤ صاحب تمہارا ارشاد. سبحان اللہ. تمہارا ارشاد فرماؤ. اور مصرع ایک ہی ماں یاد ہے، میں زیادہ سے نہیں. سبحان اللہ. تیرے کتیاں نال ادب اس کا آخری مصرع ہے. سبحان اللہ. تو مطلب ہے کہ یہ جو جذبہ ہے تو یہ کونوا مع الصادقین ہے کہ ان کی معیت اختیار کرو، ان کا ہم عقیدہ بن جاؤ. سبحان اللہ. یہ معیت ہے. جس طرح ان کے لیے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ طبقہ اگر تم معیت کا اختیار کرو گے تو کل ان کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے نبیین کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، ان کا قرب بھی تمہیں عطا کروں گا. سبحان اللہ. اب آپ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صدیقین کے ساتھ، سبحان اللہ. صادقین کے ساتھ رہنا ہے یا غافلین کے ساتھ یا کاذبین کے ساتھ رہنا ہے، جھوٹوں کے ساتھ رہنا ہے یا سچوں کے ساتھ رہنا ہے. سچوں کے ساتھ رہنا ہے. سچے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، سبحان اللہ. اللہ کی وحدت پرستی کی، توحید کو غلبہ دیا، اور جو گلے سرسبد ہیں ولایت کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان لوگوں نے دیکھیں آپ کے مواعظ فتول غیب میں پڑھ کر. میں بڑا سر پھرا آدمی ہوں، میں صرف باپ دادے کو ماننے والا نہیں ہوں کہ ویسے ہی چوموں چاٹوں جناب میرے پیر میرے علی شاہ سبحان اللہ کہ میں ان کے نام پر کھا رہا ہوں. مجھے اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، حوالہ تو ہوتا ہی ہر کسی کا. وہ بڑے جو تھے نام تو لینا ہے لوگوں نے ان کا، لیکن یہ نہیں ہے. میں نے ان کی سیاست چشتیائی پڑھی، میں نے ان کی تصانیف پڑھی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ میرا دادا کسی تعریف کے قابل ہے. آج مرزائی سر نہیں اٹھا رہا، اور دیوبندیوں نے، یہ میں صرف دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں صحیح بات بیان کر رہا ہوں. مولوی تو ویسے پیروں کو خوش کرتے ہیں نا، میں صحیح بات کر رہا ہوں. میں ان کے گھر کا فرد ہوں. تو آج وہابی دوسرے فرقے مرزائیوں کے خلاف جناب اٹھ کر اپنے وہ کتابچے تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلائل باطلہ کا رد لکھا ہے. میں مانتا ہوں یہ ہمارے شاہ صاحبان عالم بیٹھے ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کی کتابیں لائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ کیا میرے دادا کی دلیلوں کا سرقہ نہیں کیا، چوری نہیں کی. یاد رکھیے میں ایک جملہ تاریخی بول رہا ہوں. پیر میر علی شاہ نے جو کچھ لکھا خود نہیں لکھا، ہاتھ میرے علی کا تھا، لیکن چلا کون رہا تھا؟ خود کملی والا. کملی والے کا ہاتھ نہ ہوتا کہ
جی میں نے ویسے تعریف کر دی ہے، نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا شاہ صاحبان آپ پیر میر علی شاہ کے مرید ہیں، میں آپ کو آپ کے پیر کی بات سناتا ہوں۔ سبحان اللہ میں بڑے الٹے ذہن کا آدمی ہوں، میں مانتا ہوں تو دیکھ کر مانتا ہوں، اندھی عقیدت مجھ میں نہیں ہے جی، ہمیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ہمیں بھی بڑا مالا مال کیا، بے شک واہ ہم بھی ویسے تعریف نہیں کرتے کسی کی جی، چاہے کوئی ہو، یہی ہے نا جو کچھ کہیں گے تو 2 روپے 4 روپے لوگ نذرانہ کم دیں گے، مجھے نذرانوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اور اللہ میں کہتے ہیں لوگ تم یہ اللہ کا بہت نام لیتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، تو یہ تم اپنی دکانیں بند کرتے ہو، لوگ تمہارے پاس کون آئے گا، تمہیں پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا پتر بچو او جیڑے پیسے میں دکان اپنی بند کرنا نا تے اسا سامنے آنا، او جڑے نہیں دینے میں نو انہاں کولوں بھی دوانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی دیتے ہیں جنہ جیب در کدے ہاتھ نہیں کھڑیا، اللہ توفیق نہیں دیتی کدے، سبحان اللہ وہ بھی دینے، ممسک ترین آدمی، سڈے چونام ہے سڈے، سبحان اللہ سبحان اللہ سڈے کون چونا ہے، میں سڈے چونا، پیرا چھٹنے پیسے جناب دنیا پیر، میں ویل شیل نہیں کدے کی تھی تے میں کرا تو میں لکھا روپے ہوں، سبحان اللہ میں اللہ واسطے گل کرنا، سمجھ آئی؟ یہ لالچ میں رکھا ہے تے اللہ دے فضل نال میرے پیو دادے دے جتنے مرید ہیں، میں مولوی آج کل جڑی تقریر شروع کر دیں تے ویلا شروع ہو بھی نہیں ہیں، میں ویلا شروع کراواں تو میں لکھاں روپے مجمع چون ایسے ہی ہو گئی ہوں، لیکن پھر میرا مضمون کوئی نہیں سنتا، میں جتی ماری پیسے آتے، میں کہا میں مالک تیرا اور تیرے رسول اور تیرے مقبولہ کی گل دساں پیغام دساں، میں کیوں لوگوں نے ڈسٹرب کرا، میری مجلس سے تو کوئی انج کر ونجے تو میں نے غصہ چڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے اللہ کہتا ہے تو جا تو صحیح جتھے میں اتھے بیٹھا، پیسہ تیری جتیاں ضرور سی، تسی کہو جناب بھئی کیوں نہ فرمایا، میں کہا کہ قلم دادے دایا، پیر میرے علی دا ہاتھ رسول اللہ دایا، میں جملہ نہیں بولیا، پیر صاحب نے کہا تھا، مرزائی نے کہا، مرزا نے کہ پیر صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جس طرح تم کہہ رہے ہو، یہ تو حضور کی امت کے یہاں لاکھوں کروڑوں علماء بیٹھے ہیں جو اعلیٰ خوش خط بھی ہیں اور لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، فاضل ترین لوگ بیٹھے ہیں، میں جو تمہارے سامنے معیار پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قلم اور کاغذ رکھ دیتے ہیں، تم ادھر بیٹھ جاؤ میں ادھر بیٹھ جاؤں، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے حق پر وہ ہے، تو میرے دادا نے یہ ویسے ہی معتبری تو نہیں کی تھی، وہ تو بڑے منکسر المزاج تھا، اس نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، لیکن جب باطل سامنے آیا اور ناموس مصطفیٰ پر مرزائی نے ہاتھ ڈالا اور حضور کی مسند رسالت پر ساتھ بیٹھنا، شریک بننے کی کوشش کی، ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، تو میرے علی کی غیرت نہ رہ سکی، اس نے کہا کہ قلم رکھتے ہیں جس کا قلم اٹھ کر لکھے، تو اتنا دعویٰ جس نے کبھی کیا ہی نہیں زندگی بھر، جو کہتا تھا مرید بھی کوئی کہ دعا کرے، فرماتے تھے بعض دفعہ اکثر فرماتے تھے تم مجھ سے نیک ہو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں تم زیادہ مقبول ہو، میں گناہگار ہوں، میرے لیے دعا کیا کر، جو اس مزاج کا آدمی تھا وہ دعویٰ کرے گا نہیں، پیچھے سے اشارہ ہوا، میرے علی یہ کہتا ہے تفسیر لکھ، ولدالین تک تفسیر لکھ، جو جلدی لکھے گا، جو خوش خط لکھے گا، جو فصاحت و بلاغت سے اعتبار سے بہترین لکھے گا وہ حق پر ہوگا،
میں تمہیں کہتا ہوں کملی والے کی طرف سے تار آئی. کیا آئی؟ اس سے کیا ہے؟ قلم رکھتے ہیں، کاغذ رکھتے ہیں. حضور لکھے گا کون؟ میری طاقت تو نہیں ہے. میرے دادا نے کہا میری طاقت تو نہیں ہے. فرمایا میرے علی رکھ تو صحیح. اٹھائے گا کملی والا اس کو، یا جبریل بھیجوں گا یا میں خود آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات وہ کر سکتا ہے جس کی اتنی تار ہو. تم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں تھا یہ مقام؟ کیوں تھا؟ کونو ما صادقین. ساری زندگی انہوں نے صادقین کے ساتھ گزاری، سچوں کے ساتھ گزاری. تو سچوں کے ساتھ گزارنے کا یہ فائدہ ہے کہ سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتا تو اس کی کلی کھل جاتی. جو اس کے جو کچھ تھا کیا تھا سامنے آ جاتا. بھاگ گیا. جال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آخر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے، التماس ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نصر الدین شاہ صاحب علیہ رحمت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے اعزاء و اقرباء کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آفات دارین سے محفوظ رکھے. اب میرا خیال ختم شریف ہوگا. کس وقت ذوق ترنم ہے میرا غلط رکھ اتنا صاف نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو حضور کی بارگاہ میں نے ایک پنجابی میں لکھی ہے، آپ پیالے میں ہے. تو کہتے ہیں شاعر ہفت زبان. میری زندگی عربی، فارسی، اردو میں گزری، لیکن یہ پنجابی بھی لکھ رہا ہوں. میں نے پوربی میں بھی لکھی، میں نے سرائکی میں لکھی، اس لیے شاعر ہفت زبان مجھے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے مجھ پر. جلدے کیوں آیا؟ حضور کی بارگاہ میں تھوڑا جا آواز سیٹ کرا ذرا کھولو تھوڑا جا آواز بھائی سنو. اس کے بعد پھر اجازت میں چاہتا تے نماز کا ٹائم نہیں ہے. مدینہ شریف دی حاضری آپ نو ذہن وچ رکھ کے یہ شعر سن. کملی والے دی تجلی کرم اپنے تے سمجھ کے سن. آوڑیا تیرے شہر مدینے ایک غمگین سوالی آوڑیا تیرے شہر مدینے تے ایک غمگین سوالی کملی والیا لجپالا کری نال سدے لجپالی کملی والیا لجپالا کری نال سدے لجپالی رو رو عرض گزارے شاہ تے پکڑ سنہری جالی رو رو عرض گزارے شاہ تیری پکڑ سنہری جالی واسطہ
کری لگیاں دی رکھوالی واسطہ چادر زہرا دا کری لگیاں دی رکھوالی حسن حسین دا سر صدقہ حسن حسین دا سر صدقہ اج پر دے پانڈا خالی حسن حسین دا سر صدقہ اج پر دے پانڈا خالی تیری شان خدایوں اچھی تیری شان خدایوں اچھی تے تیرا حسن مثالی سر تے تاج شفاعت والا سر تے تاج شفاعت والا موڈے کملی کالی سر تے تاج شفاعت والا تے موڈے کملی کالی فقر ابو ذر والا بخشی تے دیویں سوز بلالی فقر ابو ذر والا بخشی تے دیویں سوز بلالی کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں اس دا بابے عالی کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں اس دا بابے عالی دو مصرے جس نو سب توفیقاں ربوں جس نو سب توفیقاں ربوں جو امت دا والی جس نو سب توفیقاں ربوں جو امت دا والی جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے تے میں کیوں جاواں خالی بھر بھر جھولیاں لوکی جاندے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے تے میں کیوں جاواں خالی کملی والیا لجپالا کرینا لس دے لجپالی هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
يشركون الله آمين آمين الله آمين